آدرش مصنف خالد سہیل۔ دو بہنوں کی کہانی۔ میں نے کینیڈا کی میموریل یونیورسٹی میں جب 1977 میں داخلہ لیا تو مجھے ایک ماہر نفسیات بننے کا شوق تھا، لیکن اس پیشے کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ جن اساتذہ نے مجھے سائیکوتھراپی کا فن سکھایا، ان میں سے ایک یونانی ماہر نفسیات ڈاکٹر سوتس کوڈوپلس تھے۔ وہ ایک مہربان اور شفیق استاد تھے۔ ایک دن کہنے لگے، میں کل ایک ٹین ایجر کا انٹرویو کر رہا ہوں، اگر سائیکوتھراپی سیکھنی ہے تو آ جانا، اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ میں فوراً تیار ہو گیا، بڑے شوق سے ان کے ساتھ انٹرویو لینے چلا گیا۔ مریضہ کا نام جولی تھا۔ وہ لنگڑا کر کمرے میں داخل ہوئی۔ جولی کے ڈاکٹر نے تمام ٹیسٹوں کے بعد جولی کے والدین کو بتایا تھا کہ اسے کوئی جسمانی بیماری نہیں، وہ کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہے جس کے لیے اسے ایک ماہر نفسیات کی ضرورت ہے۔ جب ڈاکٹر کوٹسوپلس نے میرے سامنے اس کا انٹرویو لیا تو جولی نے بتایا وہ 9ویں جماعت کی طالبہ ہے اور اپنے والدین کے گھر میں رہتی ہے۔ پھر اس نے قدرے افسردگی سے بتایا کہ ان کے گھر میں اس کی ایک بہن سارہ بھی رہتی ہے جو اس سے 1 سال بڑی ہے۔ جولی نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ سارہ اس سے زیادہ قابل، حسین، ہردل عزیز ہے۔ انٹرویو نے آخر جب ڈاکٹر کوٹسوپلس نے جولی کو بتایا کہ ڈاکٹر سہیل تمہارا نفسیاتی علاج کریں گے تو وہ راضی ہو گئی۔ میں نے جولی کے علاج کی ذمہ داری تو قبول کر لی، لیکن میں بہت پریشان ہو گیا۔ میں نے سوچا یہ لڑکی لنگڑا کر چل رہی ہے، اس کا علاج باتوں سے کیسے ہوگا؟ کسی جسمانی بیماری کا علاج نفسیاتی طریقے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ڈاکٹر کوٹسوپلس سے اپنے شکوک کا اظہار کیا تو انہوں نے مجھے تسلی دی اور بتایا چونکہ جولی کے جسمانی عارضے کی وجہ نفسیاتی ہے، اس لیے وہ نفسیاتی علاج سے ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھے ڈاکٹر کوٹسوپلس کی بات پر یقین تو نہ آیا، لیکن میں خاموش رہا۔ میں ایک طالب علم تھا اور وہ ایک استاد۔ میں نے ان کی سائیکوتھراپی کا فن سیکھنا، راز جاننا چاہتا تھا۔ جولی نے ہر ہفتے آنا شروع کر دیا۔ میں اس کی باتیں سنتا، ہمدردی کا اظہار کرتا۔ انٹرویو کے بعد میں ڈاکٹر کوٹسوپلس کو اس انٹرویو کی تفاصیل سے آگاہ کرتا۔ چند ہفتوں کے بعد مریضہ کو کوئی افاقہ نہ ہوا تو میں ڈاکٹر کوٹسوپلس کو بتایا کہ تھراپی کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، میں نے کوئی پیش رفت نہیں دیکھی۔ ڈاکٹر کوٹسوپلس نے میرے موقف سے متفق نہ تھے۔ انہوں نے کہا تھراپی کا پہلا قدم مریضہ کا تھراپسٹ پر اعتماد ہے۔ جب وہ اعتماد قائم ہوتا ہے تو مریضہ اپنے دل کا حال سناتی ہے۔ ان کا خیال تھا مریضہ آہستہ آہستہ مجھ پر اعتماد کر رہی ہے، یہ تھراپی کی کامیابی کی نشانی ہے۔ میرا دل تو نہ مانا، لیکن اپنے استاد کے آگے پھر خاموش رہا۔ چند ہفتوں کے بعد میں نے جولی میں ایک نمایاں فرق دیکھا۔ وہ لڑکی جو اکثر مسکراتی رہتی تھی غصے میں آنے لگی۔ اس کا غصہ اپنی بہن کے بارے میں تھا۔ آخر ایک دن خفتہ آتش فشاں پھٹ پڑا، کہنے لگی میری بہن نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ سب اسے پسند کرتے ہیں، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا۔ سب اسے عقلمند، مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں۔ سب اسے خوبصورت، مجھے بدصورت گردانتے ہیں۔ اس کے گرد دوستوں کا حلقہ رہتا ہے اور میں تنہا رہتی ہوں۔ جولی سب سے زیادہ غصہ اس بات کا تھا۔ لوگ اسے کہتے ہیں تم اپنی بہن کی طرح بن جاؤ۔ ایک دن جولی نے غصے میں کہنے لگی جب تک سارہ زندہ رہے گی میں خوش نہیں رہ سکتی۔ میں نے جولی سے ہمدردی کا تو اظہار کیا، لیکن دل میں سوچا آخر میں اس کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ ایک دن میں نے ڈاکٹر
کوٹسو پلس سے کہا، مجھے یوں لگتا ہے میں جولی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں تھراپی میں ناکام ہو جاؤں گا، جولی تو ٹھیک ہی نہیں ہو رہی، میں خود پریشان ہو رہا ہوں۔ ڈاکٹر کوٹسو پلس نے ایک دفعہ پھر میرا حوصلہ بڑھایا، مجھے بتایا کہ تھراپی کی کامیابی کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ میں نیا تھراپسٹ ہوں اس لیے ہمت ہار رہا ہوں۔ مجھے یوں لگا جیسے جولی سے ہمدردی کر رہا تھا، وہ مجھ سے ہمدردی کر رہے تھے۔ آخر ایک دن میرے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور میں نے ڈاکٹر کوٹسو پلس سے پوچھ لیا، مریضہ لنگڑا کے چلتی ہے، وہ میری باتوں سے کیسے ٹھیک ہوگی؟ ڈاکٹر کوٹسو پلس مسکرا اور کہنے لگا، آپ کی نگاہ میں جولی لنگڑا کرنے کے معنی کیا ہیں؟ میں اس سوال کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے خاموش رہا۔ وہ کہنے لگے، ہر بیماری کا ایک نفسیاتی معنی ہوتے ہیں، میں تمہیں جولی کے نفسیاتی مسئلے کے بارے میں اپنی رائے بتاتا ہوں، تم اس پر غور کرنا۔ اس کے بعد ڈاکٹر کوٹسو پلس نے کہا، جولی سبلنگ ریوائولری کا شکار ہے، وہ اپنی بہن سے حسد کرتی ہے، لوگ سارا کو پسند کرتے ہیں، اس لیے جولی لنگڑا کر چلتی ہے، وہ لاشعوری طور پر چاہتی ہے کہ لوگ اس سے ہمدردی کریں، وہ ان کی توجہ حاصل کر سکے۔ جولی کے لنگڑے آنے کی وجہ سے اس کے والدین سے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے اس کے ٹیسٹ کیے اور ہمارے پاس بھیجا، اور اب تم ہر ہفتے اس کی باتیں سنتے ہو اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہو، یہ سب اس کے لنگڑانے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر وہ نفسیاتی مسئلے کا شکار نہ ہوتی تو اسے اتنی توجہ نہ ملتی۔ فرائیڈ اسے نفسیاتی مسئلے کا سیکنڈری گین کہتا تھا۔ میں ڈاکٹر کوٹسو پلس کی تھیوری سے ذہنی طور پر متاثر ہوا، لیکن میرا دل پھر بھی نہ مانا۔ مجھے یوں لگا جیسے ڈاکٹر کوٹسو پلس ذہنی اختراع ہو کوئی ان کی اور اس حقائق سے کوئی تعلق نہ ہو، لیکن میں شاگرد تھا، خاموش رہا۔ چند ہفتے اور گزر گئے، اب میں بالکل مایوس ہو گیا تھا۔ میں سوچنے لگا، میں غلط پیشے میں آ گیا ہوں، مجھے ڈاکٹر ہی رہنا چاہیے تھا، ماہر نفسیات نہیں بننا چاہیے تھا۔ ایک دن میں نے ڈاکٹر کوٹسو پلس سے کہا، میں مایوس ہوتا جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر کوٹسو پلس ہمیشہ کی طرح مسکراتے اور کہنے لگے، مایوس نہ ہو، نفسیاتی علاج کچھوے کی طرح ہے، تم خرگوش کی طرح چلنا چاہتے ہو۔ نفسیاتی علاج مریض اور ڈاکٹر کے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ جولی کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ابھی تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ اب میرا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ میں نے ڈاکٹر کوٹسو پلس سے رہنمائی چاہی۔ کہنے لگے، تم جولی میں کوئی ایسی خصوصیت تلاش کرو جو اس کی بہن میں نہیں ہے۔ قدرت نے ہر انسان کو ایک تحفہ دیتی ہے، تم جولی کی فطرت کا تحفہ تلاش کرو، اس کی شفا یابی ہوگی۔ جب وہ اپنا تحفہ جان لے گی تو اس میں خود اعتمادی بڑھے گی اور اسے اپنی بیماری سے توجہ حاصل کرنے کی ضرورت نہ رہے گی۔ اب میرے لیے تھراپی میں نیا چیلنج پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے جولی سے نئے انداز سے انٹرویو لینا شروع کیے۔ چند ہفتوں کے بعد مجھے پتہ چلا جولی کی موسیقی کا بہت شوق ہے، وہ اچھا پیانو بجا سکتی تھی۔ میں نے مشورہ دیا وہ پیانو کی باقاعدگی سے مشق کرے، اس نے میرے مشورے کو قبول کر لیا۔ اس تبدیلی کے بعد جولی اور میں اس کے مسائل کے بجائے اس کی تخلیقی صلاحیتوں کے بارے میں بات کرنے لگے۔ وہ جتنا پیانو بجاتی اسے اتنی ہی خوشی ہوتی۔ پھر اس نے اپنے اسکول کے پروگراموں میں پیانو بجانا شروع کر دیا، لوگ اس کی تعریفیں کرنے لگے، وہ ایک موسیقار کی حیثیت سے جانے لگی۔ اب اس کی باتوں میں دکھ کے بجائے سکھ، آنسو کے بجائے مسکراہٹیں دکھائی دیتی۔ آہستہ آہستہ جولی خوش رہنے لگی۔ پھر ایک ایسا وقت آیا جس نے جولی کی اور میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ جولی کے اسکول کا سالانہ پروگرام تھا، ہال میں سینکڑوں لوگ جمع تھے، جولی کے والدین پہلی قطار میں بیٹھے تھے۔ جولی کی اسٹیج پر پیانو بجانے کے لیے بلایا گیا تو وہ لنگڑا کر گئی۔ اس نے
پیانو بجانا شروع کیا تو لوگ مسحور ہو گئے۔ جب اس نے پیانو بجانا بند کیا تو سارا ہال تالیوں سے گونج اٹھا، لوگ داد دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جولی جذبات سے مغلوب ہو کر بھاگی اور اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ وہ بھاگ رہی تھی تو سب لوگوں نے دیکھا، وہ بالکل لنگڑا نہیں رہی تھی۔ اس دن کے بعد جولی کبھی نہیں لنگڑائی۔ اس کے والدین کو بالکل یقین نہ آیا۔ جولی صحت یاب ہو گئی۔ اس دن کے بعد جولی اپنے اسکول کی اسٹار بن گئی، سب سے اہم ایک موسیقار کے طور پر جانے لگی۔ اس کی زندگیوں میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ اس تھراپی کے بعد جولی ایک فنکار بن گئی اور میں ایک تھراپسٹ۔ ڈاکٹر کوٹسپلس ہم دونوں کو یقین دلایا، فطرت نے ہمیں خاص تحفہ دیا ہے۔ اس تحفے کی آگاہی ہماری صحت، ہمارے ذہنی سکون، ہماری زندگی میں کامیابی کا راز ہے۔ اب کینیڈا میں میرے کلینک کا نام کریٹو فزیوتھراپی کلینک ہے۔